الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، گھروں میں سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور بھائی، مبارک مہینہ گزر گیا اور اس کے تقریباً 4-5 دن بھی ہو گئے۔ ایک رمضان کے مہینے سے جو ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی ہے عبادت وغیرہ کی، وہ تو الگ ہے، لیکن دوسرا پہلو جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا ہے، اور وہ انسان کی سخاوت، مالی عبادت، نادار، غریب، ضرورت مند کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کی سختیوں کو آسان کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ سب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی اس طرح سے سارے مسلمانوں نے کیا ہے۔ اللہ سب کی اس عمل کو قبول فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن سے اس کی کوئی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی تکلیف کو دور کرے گا۔ پھر فرمایا کہ من یسر علی معسر، جو شخص اس دنیا میں کسی تنگ دستے لیے آسانی کرے گا، سہولت کرے گا، یسر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں و سہولتیں پیدا کرے گا۔ من ستر مسلما، جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو، اس کے گناہوں کو، اس کے نقص کو، اس کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بھی پردہ پوشی کریں گے کہ اس کے گناہوں کو، اس کے نازیبا حرکتوں کو، جو کچھ اس نے دنیا میں کی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے والا ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ اس کو بالکل پردے میں رکھیں گے، اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ دیکھیے تینوں چیزیں حقوق العباد سے اور اللہ کے بندوں سے متعلق ہے۔ تکلیفوں کو دور کرنا، کسی کی تنگ دستی یا کسی کی کوئی مشکلوں کو آسان کرنا، اس میں کام لگنا، اور کسی کے عیب کو چھپانا، یہ تینوں کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ میں نے آگے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کی محبت کا دعویٰ یہ جو انسان کرتا ہے وہ اس وقت صحیح ثابت ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ برتاؤ کیسا کرے، اس لیے کہ جب کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کے ساتھ اس کے جو بلونگنگس ہوتا ہے، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، اس سے آدمی برتاؤ اچھا کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خصوصاً انسانوں کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی تکلیفوں کو دور کرے،
ان کی سختیوں میں ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور ان کے عیبوں کو چھپائے، تو یہ اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ کی محبت کی دلیل ہے۔ اور اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ قیامت جیسے بھیانک دن میں اس کے لیے وعدہ کیا اللہ نے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے اور اس کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے کوئی بھی گناہوں کو، نازبہ حرکتوں کو، جو بھی کچھ ہوا ہے اندھیرے میں، اجالے میں، کہیں کہاں کچھ بھی زبان سے ہوا ہو، کسی سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین اور دوسرے جتنے بھی زمین کے حصے اس کے گواہ ہوں گے ان سب سے بلا دیں گے، نسیا منسیہ کرا دیں گے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح اس کو وہاں رسوا نہیں کریں گے۔ الحمدللہ یہ آپ کی، ہماری سب کی اسکابرو مسلم ایسوسی ایشن اور جامع ابوبکر صدیق پورے رمضان کے مہینے، بلکہ رمضان سے پہلے بھی اس چیز کا خیال رکھ کر پورے انہماک کے ساتھ اور روزے کے ساتھ صرف اللہ کی مخلوق سے محبت اور اللہ سے محبت کے لیے لوجہ اللہ پورے رمضان کا مہینہ انہوں نے یہ یہاں پر خدمت انجام دی کہ جن لوگوں کو کھانے کی ضرورت، جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت، جو کوئی تکلیف میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے آسانی، یہ جیسی جتنی بھی توفیق ہوئی اللہ کی توفیق سے رضاکاروں نے، جو یہاں پر شورا ہے انہوں نے بھی، اسی طرح بہت سے وہ لوگ جو والنٹیئرز آئے تھے یہاں اور انہوں نے بھی خدمت انجام دی، یہاں تک کہ کھانا جو ہے گھر گھر جا کر پہنچایا، یہ نہیں کہ یہاں لینے آئے بلکہ گھر گھر جا کر بھی پہنچانا ہے، دور دور تک ایڈریس لے کر، پتہ لے کر وہاں تک ان کو ڈلیور کیا اور پہنچایا۔ یہ سب اللہ کی مخلوق سے محبت کی ایک علامت اور نشانی ہے، اور یہ دلیل ہے اللہ سے محبت کی کہ جب اللہ کی مخلوق سے یہ اعمال کیے اور یہ برتاؤ کیا اور یہ معاشرت اچھی کی، تو یہ دلیل ہے کہ یہ عمل ہوا اللہ کی محبت پر، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اب اس عمل میں ہو سکتا ہے کہ جو والنٹیئرز ہو، جو کام کرنے والے ہو، ان کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا جو آنے والے تھے ان کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو ظاہر ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ایک دو مرتبہ میں بھی وہاں کھڑا ہوا تھا اور ایک حضرت صاحب تو اتنے غصے میں آ گئے تھے اور ایسے بولے تھے کہ جو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی کام کر رہے تھے اللہ کے لیے کر رہے تھے، آپ بھی آئے تھے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس آئے تھے، تو غصہ جو ہے بڑی بری چیز ہے، غصہ انسان کے اندر بہت برے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ غصہ جو ہے انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے، انسان میں حسد پیدا کرتا ہے، انسان میں گھمنڈ پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر جلسی پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری چیز انسان سے غصے سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے غصے کو قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری صفت کو طبیعت کے طور پر اور فطرت کے طور پر انسان کے اندر پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارا امتحان ہو جائے کہ ان کو تم کہاں استعمال کرتے ہیں اور کہاں استعمال نہیں کرتے۔ جہاں استعمال کرنا ہو وہاں استعمال کرنا چاہیے، جہاں نہیں استعمال کرنا ہو وہاں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آدمی غصے کسی چھوٹے پر ہو، بلا کسی سے چھوٹے آدمی پر غصہ آ جائے، تو اب ظاہر ہے کہ غصہ آنے کی وجہ سے وہ چھوٹا ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کو مار پیٹ کر دیتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، گالی گلوچ کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی گلوچ دینا، کسی مسلمان کو غصہ کر دینا، کسی مسلمان کو مار پیٹ کر دینا، قتل کر دینا، یہ کفر ہے، ناشکری ہے۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا یا اللہ کی ناشکری ہے، تو بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ سامنے والا ایسا ہو کہ جس پر غصہ آیا ہو وہ آپ سے بڑا ہے
آپ کو اس سے سامنے فیس ٹو فیس ہونے کی قدرت نہیں ہے تو اس کے سامنے تو وہ غصے والا آدمی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے وہ جب چلا جائے گا اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اور دل میں یہ ٹھان لے گا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں کسی طرح اس سے ریونج لوں، اس کا بدلہ لوں۔ تو یہ بدلے کی جو ایک جذبہ دل میں ہوتا ہے یہ بغض کہلاتا ہے۔ تو یہ غصے سے ہی بغض پیدا ہوا کہ جب بھی کوئی موقع ملے تو اس سے بغض کرے، بدلانے کے ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، جس پر غصہ آیا تھا اس وقت کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ تکلیف پر راضی ہوتا ہے۔ وہ آدمی جس کو غصہ آیا تھا وہ راضی ہوتا ہے کہ ہاں اس پر غصہ آیا مجھے، اور میں بدلہ تو نہیں لے سکا لیکن بہت اچھا ہوا اس کو ایسا ہوا، تو خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو مسلمان کو تکلیف جو پہنچے اس پر خوش ہونا یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ یا تکلیف نہیں پہنچی لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا احسان اس کے ساتھ کر دیا، مال و دولت مل گئی، کوئی عزت کا مقام مل گیا، تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، حسد کرے گا۔ تو یہ غصے سے حسد پیدا ہوا۔ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، جس سے بغض پیدا ہوتا ہے، جس سے آدمی غیبت بھی کرتا ہے، جس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے نیک بندوں کی صفت کو کہ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں۔ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا، اس سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی میاں بیوی میں غصے کا کوئی واقعہ پیش آ گیا اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر غصے کو قابو پہ نہ لایا تو یہ تو بہت برا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے پھر بہت برا وہ نتیجہ اس سے نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ نے بھی قرآن پاک میں غصے کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں غصے کا جہاں موقع ہوتا ہے وہاں ضرور کرے۔ خیر، تو یہ ایک بات الگ نکل گئی۔ تو اللہ کے فضل سے یہاں اچھا پورا مہینہ کام ہوا، اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ اور اس کے اندر جو حضرات نے تعاون کیا، جنہوں نے اپنے مال و دولت کو یہاں پر دیا اور ان کھانے وغیرہ کا انتظام کیا، افطاری وغیرہ کا یہاں انتظام کیا، اس میں ہمارے بہت سارے اسٹور والے بھائی بھی ہیں۔ میں ان سب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی، ہماری کمیٹی کی طرف سے بھی، اور سارے مسلمانوں کی طرف سے، اور دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے تجارت میں، ان سب کے بزنس میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو مصیبتوں سے، آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس میں ہمارے اقبال بھائی فوڈ والے، اقبال بھائی ہے، اسی طرح ہمارے ITN والے مجاہد بھائی انصاری ہے، اور فرا امپیکس والے ہمارے چینا بردرز ہے، اسی طرح یہاں پر چنکی چکن والے ہمارے بردر ہے، پھر لاسانی گریل والے جو ہے، اسی طرح ہمارے پاک سینٹر والے بھائی ہے، اور اسی طرح سریم کیروان والے ہیں، بامبے فوڈ والے ہمارے یوسف بھائی ہے، اسی طرح المدینہ حلال پیزا جو ہمارے مسجد کے بالکل بغل میں ہیں وہ ہیں، ہمارے ہاٹ رقیم جو مسجد کے سامنے ہیں انہوں نے، اسی طرح یہ المدینہ فائن فوڈ والے جو ہیں انہوں نے، اسی طرح یہ پرنٹ ایج والے ہیں، پھر مازدہ بیکری والے ہیں، یہ بہت سارے حضرات ہیں، علی خان، فیصل پرشرا، محمد ابوالقرا ذبیحہ والے، اسی طرح اور بہت سے حضرات ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر کھانے کے لیے اور افطار کے لیے انتظام کیا، اور اللہ کے بندوں کو یہ جو ہے ایسے وقت میں کہ جو بیچارے نہیں پکا سکتے تھے یا جو انتظام نہیں تھا، یا جن کے پاس انتظام بھی تھا لیکن اس کے لیے افطاری کا انتظام کیا، ہر ایک کے لیے بالکل فری کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جو ہیں وہ ون ٹچ ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ والے یاسر بھائی خان صاحب ہے، اسی طرح اور بہت سے جو ہیں یہ والنٹیئر بھی بہت سارے یہاں پر کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب والنٹیئروں کو بھی، اور جس نے اس کا انتظام کیا ہے اور جس کا نام رہ گیا ہو بھی برا نہ مانے، شاید ذہن میں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔
اور اللہ سب کو دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ نصیب فرمائے، ان کے آل اولاد میں بھی ایمان و اسلام کو قائم رکھے، ان کو علوم سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مال و دولت سے بھی نوازے، اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں سے نوازے، اور بھی ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نیک کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب میں محبت نصیب فرمائے۔ اصل چیز محبتیں ہیں، نفرتیں بہت بری چیز ہے، کشیدگیاں بہت بری چیز ہے۔ جو آدمی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہے، اخلاص ہو، کوئی دکھاوا اور ریاکاری اس میں نہ ہو، تو پھر اللہ کے یہاں یہ عمل مقبول ہوتا ہے، اللہ کے یہاں یہ مقبول ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو کسی کو بلایا جائے گا، تو اس نے اگر کسی شہرت کی وجہ سے یا ریا کی وجہ سے کوئی بھی کام کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، تمہیں دنیا میں وہ شہرت اور ریا دے دی تھی، تمہارا جو مقصد تھا شہرت دے دی تھی، اب یہاں تمہارے لیے کیا حصہ ہے؟ اس لیے نیت کا خلوص عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے، چاہے وہ والنٹیری کام کرتے ہو یا اپنے مال و دولت کی سخاوت کی ہو۔ اور امید ہے مومنوں سے کہ مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ان خدمتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان آنے تک ہمیں پھر راہ راست پر قائم رکھے، اور آئندہ رمضان بھی ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ عنایت فرمائے، اور دعا بھی کرتے جائے کہ یہ حالت جو ہے مسجد کے بند ہونے کی، جیسے میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ میٹنگیں ہوئی ہیں ایم پی وغیرہ سے بھی، اور یہ حضرات ایک آدھ 2 ویک میں کوئی فیصلہ کریں گے، تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ جلدی سے ہماری مسجدوں کے دروازوں کو وہ کھول دے، اور آپس میں محبتوں سے، آپس میں بھائی چارگیوں سے ہم پھر نماز ادا کرتے ہو جائے۔ بہت 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 بڑی نعمت ہے آپس میں محبت کا ہونا، اور آپس میں نفرتوں کا ہونا یہ شیطانوں کی طرف سے ہے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی اصلاح کے لیے جاتا، بیعت کرتا کہ میرے دل کی اصلاح مجھے کرنا ہے، تو ان کو یہ کہتے تھے، حضرت یہ فرماتے تھے کہ غصے کو پی جانا، بدلے کا جذبہ نہ رکھنا، اور غصے کو پی جانا، یہ ان فن تصوف کا اور سلوک کا اور دل کی اصلاح کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ سب سے بڑا دروازہ یہ ہے، جس سے آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ہو گیا۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔